فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 23واں پارہ سورہ صافات کی آیت نمبر 161 سے 182۔ اور آج یہ صورت مکمل ہو جائے گی انشاءاللہ، اس کے بعد سورہ صاد شروع ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ وَمَا مِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ فَإِنَّكُمْ تو بے شک تم، وَمَا تَعْبُدُونَ اور جنہیں تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، ما انتم علیہ نہیں تم اس کے خلاف یعنی اللہ کے خلاف، بفاتنین فتنے میں ڈالنے والے کسی کو بھی، الا مگر من ہوا صال الجحیم اسے جو وہ بھڑکتی آگ میں داخل ہونے والا ہے، صال الجحیم بھڑکتی آگ میں داخل ہونے والا ہے، وما منا اور نہیں فرشتے کہتے ہیں نہیں منا ہم میں کوئی، الا مگر لہو مقام معلوم اس کے لیے ایک مقرر جگہ ہے، مقام معلوم ہے مقرر جگہ ہے، وَإِنَّا لَنَحْنُ اور بے شک ضرور ہم، صافون صف باندھے ہوئے ہیں، حکم کے انتظار میں صف باندھے ہیں، وَإِنَّا اور بے شک لَنَحْنُ ضرور ہم، مسبحون تسبیح کرنے والے ہیں، وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ اور بے شک کافر ضرور کہتے ہیں، لو انا عندنا اگر یہ کہ ہمارے پاس ذکرم من الاولین پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت ہوتی، لکنہ تو ضرور ہم ہوتے، عباد اللہ المخلصین اللہ کے چنے ہوئے بندے، فکفروا بہ جب نصیحت آئی تو انہوں نے انکار کیا، فکفروا انکار کیا بہ اس کا، فسوف یعلمون تو عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا، وَلَقَدْ اور ضرور بے شک، سبقت کلمتنا اور ضرور بے شک، سبقت گزر چکا، کلمتنا ہمارا کلام، لعبادنا المرسلین ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے، انہم بے شک وہ، لہم المنصورون انہی کی مدد کی جائے گی، وَإِنَّا جُنْدَنَا اور بے شک ہمارا لشکر، لہم الغالبون ضرور وہی غالب آنے والے ہیں، فتولا تو تم منہ پھیر لو، عنہم ان سے یعنی کفار مکہ سے، حتی حین ایک وقت تک، وابصرہم اور انہیں دیکھتے رہو، فسوف یبصرون تو ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے، افبعذابنا یستعجلون تو کیا ہمارا عذاب، یستعجلون وہ جلدی مانگ رہے ہیں، فاذا نزل پھر جب اترے گا یعنی عذاب اترے گا،
بساحتہم ان کے صحن میں، فساء تو کیا ہی بری ہوگی صباح المنذرین ڈرائے جانے والوں کی صبح، وتولا اور تم منہ پھیر لو عنہم ان سے حتی حین ایک وقت تک، وابصر اور تم دیکھتے رہو، فسوف یبصرون تو عنقریب وہ بھی دیکھیں گے، سبحان ربک تمہارا رب پاک ہے، رب العزت عزت والا ہے، اما ان باتوں سے جو یصفون وہ بیان کرتے ہیں، والسلام اور سلام ہو علی المرسلین رسولوں پر، والحمد للہ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو تم اور جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو تم اس کے خلاف کسی کو فتنے میں ڈالنے والے نہیں مگر اسے جو بھڑکتی آگ میں داخل ہونے والا ہے۔ اس سے پہلی آیات میں کفار کا مذہب فاسد ہونے پر دلائل بیان کیے گئے، جبکہ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات میں فرمایا گیا کہ اے کفار مکہ تمہارے سب کے سب بت اور تم اللہ تعالیٰ کے خلاف کسی کو گمراہ نہیں کر سکتے، البتہ اسے گمراہ کر سکتے ہو جس کی قسمت ہی میں یہ ہے کہ وہ اپنی بد کرداری کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو، وما منا الا لہ مقام معلوم، اور فرشتے کہتے ہیں ہم میں ہر ایک کے لیے ایک جگہ مقرر ہے۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے کفار جن فرشتوں کو تم اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے ہو، اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان نسب ثابت کر کے ان کی عبادت کرتے ہو، ان فرشتوں کا اقرار تو یہ ہے کہ ہم رب تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم سب کے مقامات علیحدہ ہیں، جہاں رہ کر اس کی بتائی ہوئی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ اپنی عبدیت اور اللہ کی معبودیت کا اقرار کر رہے ہیں تو وہ اللہ کی اولاد کس طرح ہو سکتے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ ہم فرشتوں کے گروہوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک جگہ مقرر ہے جس میں وہ اپنے رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آسمانوں میں ایک بالشت بھر بھی ایسی جگہ نہیں ہے جس میں کوئی فرشتہ نماز نہ پڑھتا ہو یا تسبیح نہ کرتا ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں وہ کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، میں وہ باتیں سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ آسمان چرچرایا اور اس کا چرچرانا حق ہے، اس میں 4 انگلی جگہ بھی ایسی نہیں جہاں فرشتے اپنی پیشانی رکھے اللہ کے لیے سجدے میں نہ ہوں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ اور بے شک ہم حکم کے انتظار میں صف باندھے ہوئے ہیں اور بے شک ہم اس کی تسبیح کرنے والے ہیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ فرشتے کہتے ہیں کہ بے شک ہم اطاعت کے مقامات اور خدمت کی جگہوں میں پر پھیلائے اللہ کے حکم کے منتظر ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جس طرح لوگ زمین میں صفیں باندھ کر نماز پڑھتے ہیں اسی طرح ہم آسمان میں صفیں باندھ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ ہم عرش کے ارد گرد اللہ کے حکم کے انتظار میں صفیں باندھے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ اور بے شک ہم اس کی تسبیح کرنے والے ہیں، یعنی ہم اللہ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں کہ وہ ہر نقص و عیب سے پاک ہے۔ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ اور بے شک کافر کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اگلوں کی کوئی نصیحت ہوتی تو ضرور ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، تو اس کے منکر ہوئے تو ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے کفار و مشرکین تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کہا کرتے تھے کہ اگر ہمیں بھی پہلے لوگوں پر نازل ہونے والی کتابوں تورات اور انجیل کی طرح کوئی کتاب ملتی تو ضرور ہم اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے، ہم اس کی اطاعت کرتے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت بجا لاتے، اور جس طرح انہوں نے جھٹلایا اس طرح ہم نہ جھٹلاتے، اور جس طرح انہوں نے مخالفت کی ہم اس طرح مخالفت نہ کرتے۔ پھر جب تمام کتابوں سے افضل اور اشرف اور اپنی مثل لانے سے عاجز کر دینے والی کتاب انہیں ملی، یعنی قرآن مجید انہیں ملا، تو یہی لوگ اس کے منکر ہو گئے، پس ان قریب یہ لوگ اپنے کفر کا انجام جان لیں گے۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ اور بے شک ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہمارا کلام گزر چکا ہے کہ بے شک انہی کی مدد کی جائے گی اور بے شک ہمارا لشکر ہی غالب ہوگا، تو ایک وقت تک تم ان سے منہ پھیر لو اور انہیں دیکھتے رہو تو ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے۔ کفار کو ان کے انجام سے ڈرانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں سے ایسا کلام فرمایا ہے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تقویت حاصل ہو،
چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہمارا کلام لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے کہ بے شک انہی کی مدد کی جائے گی، اور جس کی ہم مدد کریں وہ کبھی مغلوب نہ ہوگا، اور بے شک رسولوں اور ان کی پیروی کرنے والے اہل ایمان کا لشکر ہی اپنے دشمنوں پر دنیا اور آخرت میں غالب ہوگا۔ تو اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ نے جان لیا کہ نصرت اور غلبہ آپ کا اور آپ کی پیروی کرنے والوں کا ہوگا، تو آپ ان مشرکین سے منہ پھیر لیں اور ان کی اذیتوں پر صبر فرمائیں یہاں تک کہ آپ کو ان کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دے دیا جائے، اور جب ان پر عذاب نازل ہو تو انہیں دیکھتے رہیں، ان قریب وہ لوگ دنیا اور آخرت میں طرح طرح کے عذاب دیکھیں گے۔ افبعذابنا یستعجلون، تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں؟ پھر جب ان کے صحن میں عذاب اترے گا تو ڈرائے جانے والوں کی کیا ہی بری صبح ہوگی۔ جب اس سے اوپر والی آیت نازل ہوئی تو کفار نے مذاق اڑانے کے طور پہ کہا کہ یہ عذاب کب نازل ہوگا؟ اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا اس پختہ وعید کے بعد بھی کفار ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں؟ پھر جب ان کے صحن میں وہ عذاب اترے گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تو ڈرائے جانے والوں کی کیا ہی بری صبح ہوگی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک ان سے منہ پھیر لو اور انہیں دیکھتے رہو تو عنقریب وہ بھی دیکھیں گے۔ یہاں دوبارہ یہ کلام عذاب کی وعید کو تاکید کے ساتھ بیان کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آیت نمبر 174 اور 175 میں کفار کے دنیاوی احوال کے بارے میں کلام فرمایا گیا، اور اب یہاں سے ان کے اخروی احوال کے بارے میں کلام فرمایا جا رہا ہے۔ اس صورت میں آیات میں تکرار نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تمہارا رب عزت والا ہے، ان تمام باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور رسولوں پر سلام ہو، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ سبحان ربک، تمہارا رب پاک، یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا عزت والا رب ان تمام باتوں سے پاک ہے اور بری ہے جو کافر اس کی شان میں کہتے ہیں اور اس کے لیے شریک اور اولاد ٹھہراتے ہیں۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ، اور رسولوں پر سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ اور وسیلہ چونکہ رسول ہیں، اس لیے ان کی شان کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے فرمایا کہ رسولوں پر سلام ہو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید اور احکام شرع پہنچائے، کیونکہ انسانی مراتب میں سب سے اعلیٰ مرتبہ یہ ہے کہ وہ خود کامل ہو اور دوسروں کی تکمیل کرے۔ یہ شان انبیاء کرام کی ہے، لہٰذا ہر ایک پر ان حضرات کی پیروی اور ان کی اقتداء لازم ہے، اور ہم چونکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہیں، اس لیے ہم پر حضور کی پیروی لازم ہے۔ سورہ صافات کی ان آخری 3 آیات کی بہت فضیلت ہے۔ یہ جو آخری آیت ہے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، عموماً ہم یہ پڑھتے رہتے ہیں، تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ پڑھا تو اس نے اپنا اجر کا پیمانہ بھر لیا۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، 3 مرتبہ پڑھنے والے نے اپنا اجر کا پیمانہ بھر لیا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جسے یہ پسند ہو کہ قیامت کے دن اسے اجر کا پیمانہ بھر بھر کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اس کی مجلس کا آخری کلام یہ ہو، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کسی بھی مجلس میں جب آخری کلام یہ ہوگا تو انشاءاللہ اس کو بھی اس کے اجر کا پیمانہ بھر بھر کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد سورہ صاد شروع ہوتی ہے، اس کا تعارف سن لیتے ہیں۔ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اس میں 5 رکوع ہیں، 88 آیتیں ہیں۔ اس صورت کی ابتدا میں حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے صاد، اس وجہ سے اس کو سورہ صاد کہتے ہیں۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں کفار سے ان کے عقائد کے بارے میں بحث کے ضمن میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید، نبوت، رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو ثابت کیا گیا، اور اس صورت میں یہ چیزیں بیان کی گئیں۔ اس صورت کی ابتدا میں بتایا گیا کہ کفار صرف تکبر اور عناد کی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر عمل پیرا ہیں، اور انہیں اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ انہیں میں سے ایک ڈر سنانے والا عظیم رسول تشریف لایا اور اس نے ان سب بتوں کی عبادت کو باطل قرار دے دیا
جن کی وہ بڑے عرصے سے عبادت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اپنے انبیاء کرام کو جھٹلانے والی سابقہ امتوں کے دردناک انجام کو بیان کر کے کفار مکہ کو نصیحت کی گئی کہ اگر وہ بھی اپنی سرکشی پر قائم رہے تو انہیں بھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام کے واقعات تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے، اور حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت اسماعیل، حضرت یسع، حضرت ذوالکفل علیہ السلام کے واقعات اجمالی طور پر بیان کیے گئے، اور ان واقعات کو بیان کرنے کا جو مقصد ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ جو کفار اذیتیں دیتے تھے، ان اذیتوں پر حضور کو تسلی دینے کے لیے یہ سارے واقعات بیان کیے گئے کہ ان نبیوں کے ساتھ بھی عوام نے یہ حال کیا تو آپ پریشان نہ ہوا کریں۔ آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور شیطان کے انہیں سجدہ نہ کرنے والا واقعہ بیان کیا گیا۔ سورہ صاد کی اپنے سے ماقبل سورہ صافات کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ صافات میں حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون، حضرت الیاس، حضرت لوط، حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات ذکر کیے گئے، اور سورہ صاد میں حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب اور حضرت آدم علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے، اور بقیہ انبیاء کرام کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ گویا کہ سورہ صاد سورہ صافات میں بیان کیے گئے انبیاء کرام کے واقعات کا تتمہ ہے۔ تو انشاءاللہ باقی اس کو کل سے شروع کریں گے سورہ صاد کو۔ اللہ پاک قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔